السلام علیکم ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں معروف صحافی اور جیو ٹی وی کے سینئر کورسپونڈنٹ اعجاز سید بھی جوائن کر لیں گے۔ آج اپنے پروگرام کے شروع میں ہی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جو کہ ابھی کچھ لمحے قبل ہی موصول ہوئی، اور وہ خبر ہے کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق انہیں ان کی ذاتی رہائش گاہ جو کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پر ہے، مری کی طرف آپ جائیں اگر راولپنڈی اسلام آباد سے تو رستے میں وہ سوسائٹی آتی ہے، وہاں پر ان کا ایک گھر ہے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو 2 بھتیجے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان کے جو ایک بھتیجے ہیں وہ بھی رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ شیخ رشید احمد کو تھانہ کوسار کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ 10 مئی کو ایک ریلی نکالی گئی تھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کے خلاف۔ اس سلسلے میں وہ مطلوب تھے اور بہت دنوں سے وہ روپوش تھے، بہت عرصے سے ان کی گرفتاری کی کوششیں جاری تھی، اور بالآخر آج انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج کے دن کی اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے بڑی خبر تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک ایسے چیف جسٹس شاید جن کی تعیناتی کا ماضی کے کسی بھی چیف جسٹس سے زیادہ انتظار کیا جاتا ہے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آج انہوں نے اپنا نئے منصب کا یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ ایوان صدر میں منعقد ہوئی، اور وہاں پر جو جتنے صدر موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھے، صدر تو چونکہ حلف لے رہے تھے، ان کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اراکین موجود تھے، مسلح افواج کے جو سربراہان تھے وہ موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، گورنرز موجود تھے، وزرائے اعلیٰ موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو سینئر سول اور ملٹری آفیسرز اور اہم جو شخصیات تھیں وہ اس موقع پر موجود تھیں۔ آج کے حلف میں ایک جو سب سے منفرد بات تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنا حلف اٹھایا تو ان کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ ان کے ساتھ اس سٹیج پر موجود تھی، وہاں پر کھڑی ہوئی تھی ان کی ایک سائٹ پر، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی اہلیہ کا وہاں پر کیا کام ہے، اور اگر یہ کچھ لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کریں کہ دیکھیں پھر عمر عطا بندیال میں انہوں نے کیا فرق رہ گیا، وہ اپنی ساس کی بات مانتے تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنے اہلیہ کو کھڑا کیا۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ 2 فرق بڑے واضح ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ساس صاحبہ تھیں ان کی تو آڈیو ٹیپس آ گئیں کہ وہ کس طرح عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی، جبکہ جو مسز سرینا عیسیٰ ہیں ان کا کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ اثر انداز ہوں گی تو یقیناً ہم بھی بات کریں گے، سبھی لوگ بات کریں گے، لیکن ایسا مجھے کم از کم کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اس میں منفرد بات یہ تھی کہ وہ تمام ججز جنہوں نے ان کو باقاعدہ ہم یہ کہیں کہ عدالت میں طلب کر کے مبینہ طور پہ ہراساں کیا، کیونکہ ان کے شوہر جو ہے وہ ایک دیانتدار جج تھے اور آئین پسند جج تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا وہ غلط لایا گیا تھا، اس کے بعد ان کی ہر قسم کی ان کو ہراسانی کی گئی، ایف بی آر کے ذریعے بھی کی گئی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں عمران خان نے جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس بھیجا جو کہ انہی عارف علوی صاحب نے آگے فارورڈ کیا جوڈیشل کمیشن کو، جو آج ان سے حلف لے رہے تھے، اور وہ تمام جج صاحبان جو اوپر والی نشستوں پر بیٹھ کر کٹہرے میں کھڑی ہوئی سرینا عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ انتہائی سخت سوالات کرتے تھے اور جان بوجھ کر ان کو ہراساں مبینہ طور پہ کرتے تھے کہ وہ رو پڑتی تھی وہاں پر کھڑی، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے بھی سارے حساب کتاب دیے، تب وہ جا کے کلیئر ہوئیں اور نکلا پھر کچھ بھی نہیں۔ اور آج وہی ججز جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مسز سرینا عیسیٰ اوپر کھڑی ہوئی ان ججز کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ مقافات عمل ہے۔ ایک ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں گزشتہ کچھ عرصے میں ایسی چند چیزیں ہوئی ہیں جو آئین پسند لوگوں کے لیے اور محب وطن لوگوں کے لیے بڑی اطمینان بخش ہیں، کہ جو ایک ماضی قریب میں پاکستان کے اندر ایک جو رجیم مسلط تھی اس کے ہوتے ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اب پاکستان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جن صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان نے ریموو کیا، وہی صاحب اس کے بعد پھر ان کی تمام تر رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود، ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود، ہر طرح کی چالیں چلنے کے باوجود وہ آج پاکستان کے آرمی چیف ہیں حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب، اور اسی طرح اب جو رکاوٹیں ڈالنے والے تھے وہ سارے لوگ تھے۔ عمران خان جب آج عاصم منیر آرمی چیف ہیں، آج جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو وہی عمران خان اٹک جیل کے اندر قید ہیں، اور وہ انہی لوگوں کے سامنے اب اپیلیں کریں گے اپنے لیے انصاف کے اصول کی خاطر۔ لیکن ہمیں یقین ہے
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ انصاف کا دامن کم از کم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ ایک آئین پسند جج کی ہے. دیانتداری تو ان کی ایک مسلمہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور چیلنجز ان کے لیے بہت بڑے بڑے ہیں. اور اس موقع پر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان چیلنجز سے بھی نمٹیں گے، اگرچہ کہ ان کے پاس ایک 12-13 ماہ کا پیریڈ ہوگا اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے بطور چیف جسٹس. آج انہوں نے چیف جسٹس بنتے ہی رجسٹرار سپریم کورٹ کو تبدیل کیا، جو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس ہے انہیں تبدیل کیا، جو چیف آف سٹاف ہوتے ہیں چیف جسٹس کے ان کو تبدیل کیا، اور بہت ساری امپورٹنٹ تبدیلیاں انہوں نے کر دی. لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل صبح کے لیے انہوں نے ایک انتہائی اہم کیس فکس کر دیا ہے، اور وہ کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اور اس کے خلاف جسٹس عمر عطا بندیال نے اسٹے کر دیا تھا، اور اس کے خلاف وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دن تک اس اسٹے کے اوپر بیٹھے رہے، جس کے اندر جو چیف جسٹس کے اختیارات تھے کیسز لگانے کے، بینچ بنانے کے، وہ 3 سینئر موسٹ ججز کے پاس چلے جاتے تھے چیف جسٹس سمیت، جس کو جو عمر عطا بندیال صاحب کو اپنی بادشاہت میں گوارا نہیں تھا. خیر وہ اب صبح کیس لگ گیا ہے، اور صبح انہوں نے ایک فل کورٹ بلائی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور فل کورٹ سے ہمیشہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتے رہے. آج وہ ویسے موجود بھی نہیں تھے اس تقریب میں، اور جو ان کے ہم خیال ججز تھے وہ موجود تھے، اور وہ اس تقریب کے دوران بھی اکٹھے ہی کھڑے ہوئے نظر آئے. یعنی کہ وہ جو ایک درار تھی وہ جو ایک مبینہ طور پر بنائی گئی جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے ڈالی گئی، وہ ابھی اس کے اثرات موجود ہیں. تو امید ہے کہ ایک اتحاد و اتفاق جو ہوگا سپریم کورٹ کے ججوں میں آگے چلے گا. تو سب سے پہلے ہمیں جوائن کر لیا اعزاز سید نے. اعزاز سید صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اعزاز سید، آپ کو نیوز ٹو جو کے پروگرام پاکستان افیئرز میں خوش آمدید، اور آپ کا بہت شکریہ. آپ اکثر ہمیں جوائن کرتے ہیں اس پروگرام کے بیچ میں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اب آپ کو دیکھنے کے کافی حد تک عادی ہو گئے ہیں اتوار کے روز نیوز ٹو یو پہ. تو آپ سے ذرا ہم پہلا سوال کر لیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھا لیا ہے اپنے عہدے کا، اور آپ کے خیال میں بڑا امپورٹنٹ سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ کے خیال میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس ثابت ہوں گے؟ رانا صاحب، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی حیثیت سے میرا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تقریباً 12 ماہ کا جو ٹینیور ہے، تھوڑا ٹینیور ہے اگر کمپیئر کیا جائے باقی چیف جسٹس کے اعتبار سے. تو اس 12 مہینے میں ان کے پاس کیا کیا چیزیں اہم آئیں گی، اور ان پر ان کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. مثال کے طور پہ ان کے پاس جو فوری امیڈیٹ نوعیت کے معاملے ہیں کہ پارلیمنٹ بڑی ہے یا سپریم کورٹ بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کا معاملہ ان کے سامنے آئے گا، اور ان کی جو نظیر ہے وہ بنے گی کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیا پارلیمنٹ بڑی ہے یا سپریم کورٹ یا اس کے ججز بڑے ہیں. تو ایک تو یہ ایک ان کے پاس مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے، بلو پرنٹ ہے، وہ طے کرنے کا معاملہ آئے گا. دوسرا ان کے پاس موجودہ نگران حکومت اور عام انتخابات کرانے کے حوالے سے بھی فیصلہ آئے گا. تو جو ان کے فیصلے ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کریں گے. اور پھر ظاہر ہے اس سارے معاملے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بڑے جو کیسز ہیں وہ آئیں گے سامنے کہ وہ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. تو میرے خیال میں ان کے فیصلے بتائیں گے کہ وہ کیسے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو دور ہے وہ بھرپور دور ہوگا. میڈیا میں ہم سب بڑی خبریں بنائیں گے اور بڑا تلاطم خیز دور ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا ٹینیور کیسے پورا کرتے ہیں، کر بھی پاتے ہیں یا نہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسی ماضی کی مثالیں ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان نے ایکٹیولی کام کیا تو ان کو ہٹایا بھی گیا. تو لیٹ سی کہ ہوگا کیا. اچھا اعزاز سعید، یہ بتائیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، فل کورٹ بھی تشکیل دے دیا ہے. اپریل سے لے کر ابھی تک وہ جو اس پارلیمنٹ کے منظور شدہ اس قانون کے خلاف ایک حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا، تو آپ کے خیال میں اب یہ حکم امتناعی قائم رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا؟ دیکھیں رائے صاحب، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر فل کورٹ بنانا ہے نا، یہ بہت بنیادی فیصلہ ہے. اور جو عمر عطا بندیال صاحب نے باقی جج صاحبان کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کیا ہے کہ نیب کے بارے میں انہوں نے پارلیمنٹ کی ترامیم کو معطل کیا ہے، ان ترامیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ان ترامیم کے حوالے سے جو ریویو ہے آپ کو پتا وہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس بنیاد پہ اڑ سکتا ہے کہ وہ جو کورٹ تھی جو تشکیل دی گئی تھی، وہ جو بینچ تھا جو تشکیل دیا گیا تھا،
وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق تشکیل نہیں دیا گیا تھا. تو اس پہ اگر فل کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ ہونا ہے تو پھر تو وہ اڑ جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بڑا بنیادی فیصلہ ہوگا. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ وہ جو سینئرٹی کا اصول طے کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ کیا ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سینئرٹی یعنی کہ سپریم کورٹ میں جو ہائی کورٹ سے ججز کی سینئرٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ سے ججز آتے ہیں جو سینئر نہیں ہوتے اور قاضی فائز عیسیٰ کا اس پہ اعتراض رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سینئر ججز آتے ہیں اس فیصلے کا اطلاق وہ پچھلی تاریخوں سے کریں گے یعنی کہ جو موجودہ بینچ میں جونیئر ججز بیٹھے ہیں وہ جائیں گے یا نہیں. تو یہ بھی فیوچر طے کرے گا کہ کیا ہوگا. شاہ جی عدالتوں کی بات تو ہم نے کر لی, اب ذرا تھوڑی سی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی آمد ہے جی, ان کے استقبال کی بڑی دھوم دھڑکے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اب نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں پاکستان واپس آ رہے ہیں کہ طویل عرصے سے وہ ملک سے باہر تھے. پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کے وہ مطلب سربراہ قانونی طور پہ تو نہیں ہیں لیکن قائد ہیں اس کے, اور ان کے آنے کے بعد ان کا جو ایک بیانیہ تھا پہلے وہ اپنے بیانیے کو لے کر سیاست کرتے, اور اب اس وقت جو ملک کا ماحول ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ ناگفتہ بے صورتحال ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے بھی اب نواز شریف صاحب کے اوپر بہت ساری تنقید کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اب اگر وہ آئیں گے پاکستان کے اندر تو عوام سے جو رابطہ کریں گے اپنی انتخابی مہم بھی چلائیں گے, اور آپ کے خیال میں وہ کیا بیانیہ لے کر عوام کے اندر جائیں گے؟ دیکھیں رائے صاحب بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے اور بات بڑی تلخ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اگر کوئی بیانیہ بنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عزت نہ دیں. لیکن پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو عزت دی اور ووٹ کی عزت لے لی. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا. اب نواز شریف صاحب دوبارہ آ رہے ہیں, ان کے پاس پبلک میں جو فیس سیونگ ہے وہ صرف ایک ہی ہے. وہ پبلک میں فیس سیونگ ان کے پاس یہی ہے کہ وہ پبلکلی آ کے کہیں کہ میرے ملزم یا میرے مجرم جب 2017 میں ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا وہ عمران خان نہیں ہے. وہ یہ پبلکلی ان کو آ کے کہنا پڑے گا اور وہ کہیں کہ میں ایک براڈر ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں, عمران خان کو جیل سے نکالیں, تمام لوگ آئیں بیٹھیں اور بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں. تو وہ ایک ہی صورت میں ان کا بیانیہ میرے خیال میں آگے آ سکتا ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کو نہ ابھاریں, تمام لوگوں کو ڈائلاگ کے لیے کہیں. وہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کا بیانیہ اس طرح کا اگر آیا تو تب ہی ان کی عوام میں عزت ہوگی. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں جو معیشت کا حال ہے, جو ان کے بھائی شہباز شریف صاحب اور ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ہوا تو لوگ ان کو معاف کرنے کے لیے شاید اس بنیاد پہ تیار نہیں ہوں گے. لیکن لوگوں کے پاس اور الٹرنیٹو جو ہے آپشن وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو شاہ جی لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاٹ واٹرز میں دکھائی دے رہی ہے. ان کی جو قیادت کے لہجے ہیں وہ تلخ ہوتے جا رہے ہیں. آپ بلاول بھٹو کو دیکھ لیجئے, آپ جو ہیں ان کی جو ترجمان شازیہ مری کو دیکھ لیجئے, اور بھی جو ان کی قیادت ہے ان کے لہجے بھی کافی تلخ ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جبکہ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت صورتحال جو ملک بھر میں آپریشنز چل رہے ہیں مختلف مافیاز کے خلاف, اس کے اندر کچھ معاملات ایسے آئے ہیں سامنے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو کیا بات واقعی لیول پلینگ فیلڈ کی ہے یا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کوئی این آر او لینا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی ہاٹ واٹرز میں ابھی اس وقت آئے گی جس وقت ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر گرفتار ہو گیا. ابھی تک تو ان کا کوئی لیڈر نہیں گرفتار ہوا. چند بیوروکریٹس کے نام ہیں وہ آئے ہیں اور میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیس ہے, اگر ان میں سے کسی نے کرپشن کی ہے, دیکھیں لوگ کہتے تو بہت ہے نا کرپشن کیا ہے, وہ لوٹ کے کھا گئے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے, پروف کرنا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئیں سامنے اور ان کو عدالتوں میں لائیں, یا جو بھی طریقہ کار ہے FIA کے سامنے لائیں, یا اور کوئی تحقیقاتی ادارہ ہے, نیب کے پاس پرانی پاورز آ گئی ہیں, ان کے سامنے لے کے آئیں. میرا یہ خیال ہے پیپلز پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا جا رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ ہراساں ہی کیا جا رہا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نورا کشتی ہے. مجھے تو نورا کشتی پھر لگتی ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں اور تیسری کو بات نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ پیپلز پارٹی اپنے
दायरा कार से बाहर ना निकले, और पीपल्स पार्टी अभी तक दायरा कार से बाहर नहीं निकली। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपका हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आपने एजाज सैयद की बात सुनी। एजाज सैयद की जो बातें होती हैं वो ज़्यादातर तल्ख ही होती हैं, और एजाज सैयद साहब अपने इसी अंदाज़ गुफ्तगू की वजह से शोहरत रखते हैं। अब आने वाला जो हफ़्ता जो कि सुबह शुरू हो रहा है, हमने आपसे अपने कल वाले प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि जी 18 सितंबर से एक बहुत खौफनाक जो है वो और बेरहमाना ऑपरेशन मुल्क गिर जो है वो शुरू होगा, और ये बहुत ज़्यादा अहम हफ़्ता होगा बहुत सारे हवालों से, सियासत के हवाले से, अदालत के हवाले से, कानून और इंसाफ के हवाले से, माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इनके ऊपर बहुत सारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो आइंदा आने वाले हफ़्ते में हमें ख़बरें नज़र आएंगी वो शायद माजी करीब के किसी भी और हफ़्ते की निस्बत ज़्यादा अहम और बड़ी ख़बरें, और ऐसी ख़बरें जिनका पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होगा, वो हमें दिखाई देंगी। और हम इंशाअल्लाह आपको इन तमाम तर सूरत हाल से एक्सक्लूसिवली जो न्यूज़ टीजू का ख़ासा है हम आपको आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।